روزے کے احکامات میں سے ایک حکم دعا کا ہے کہ روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات کو پیش کرنا۔ دعا دعوت سے ہے، بلانے سے ہے کہ رب کو پکارنا۔ ہر آدمی ایک تصور رکھتا ہے کہ میں جس مشکل میں ہوں، میری مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی غیبی طاقت ہو۔ مسلمانوں کے ہاں وہ غیبی طاقت اللہ ہے کہ اللہ ہی ہماری مشکلیں حل کرتا ہے اور کوئی حل نہیں کرتا۔ وہی قاضی الحاجات ہے، وہی حل المشکلات ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ اس کے دروازے پہ ہم جھکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس کے شارح نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور سے ایک سوال کیا گیا کہ محبوب یہ جو آپ کہتے ہیں دعا مانگو دعا مانگو، رب کے سامنے رویا کرو، نوافل پڑھ کر اللہ سے مانگو، نماز کے بعد اللہ سے مانگو، تو صبح کو مانگیں، شام کو مانگیں، دن کو مانگیں، رات کو مانگیں، اکیلے مانگیں، لوگوں کے سامنے مانگیں، کس وقت رب سنتا ہے اور کس کی سنتا ہے اس کے حوالے سے بتائیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پیارے محبوب جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے عنی، مجھ رب کے متعلق، فَإِنِّي قریب، ان کو کہیے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں ہی سنتا ہوں تو پھر میرے ہی حکم مانو، پھر میرے دروازے پہ آؤ، پھر میرے سامنے جھکو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھو۔ یہاں ایمان بمعنی یقین کا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی جس نے سب سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے ایمان کا جہاں بھی لفظ آیا ہے اس کا معنی یقین کیا ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین، غیر کے طریقے میں 100% ناکامی کا یقین دل میں آ جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا معنی یقین ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھو کہ میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم لوگوں کو بھلائی حاصل ہو، خیر مل سکے۔ دعا سے متعلق ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد کر لو۔ دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات ہیں، کچھ عبادات ہیں اور کچھ ایام ہیں۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جن دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے جمعہ کے دن، جیسے عید کے دن، جیسے عرفہ کے دن، اس طریقے سے اور بھی کئی اچھے اچھے تہوار ہیں۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے صلاۃ مکتوبہ، فرض نمازوں کے سلام پھیرنے کے بعد جو دعا مانگو اللہ قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی بدبخت ہوتے ہیں، سلام پھیرا، دعا کی ضرورت نہیں، امام ابھی بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں ابھی چلو دعا مانگیں گے، وہ بھاگ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جو دعا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں واضح ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ ایسے خیر کی مجلس جیسے تبلیغ والے بیان کرتے ہیں، یا کوئی اچھی مجلس ذکر ہے، دعا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرتے ہیں۔ ایسے افطاری کے وقت، ایسے سحری کے وقت، یہ چند اوقات ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر کچھ شخصیات ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حجاب، اس مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ آہ جب نکالتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔
قرآن مجید کا حافظ دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، میدان جہاد میں کھڑا ہوا مجاہد دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا مبلغ جب دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ مقبولیت دعا کے احکامات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ رب کا کوئی حکم مانیں، بس اللہ ہمارا کوئی پابند ہے، بس ہم یوں ہاتھ اٹھائیں اور وہ قبول ہو جائے۔ پھر قبولیت دعا کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان، ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر آدمی رمضان میں اپنے بچوں کو وہ کتاب سنائے۔ اتنی قیمتی ہے اور کمال درجے کی کہ رمضان کے لیے اس سے بہتر لکھنے والوں نے تو کئی سو صفحے کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جتنا کمال اس کے اندر ہے اتنا اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ وہ جو قبولیت اوقات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ طریقے ہیں دعا کے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے 1000 روپے دے، میں نے بہاولپور جانا ہے، تو کسی نے آ کے اس کو پیسے دے دیے، یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن جیسے مانگی ویسے نہیں، اللہ اس سے بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ دل میں تھا میں نے بہاولپور جانا ہے، پیسے نہیں، ایک دوست آیا، اس نے کہا میرے پاس گاڑی ہے، ہم کار پر جا رہے ہیں، جگہ خالی ہے، اور تم بھی چلو کٹھے چکر بھی لگا آتے ہیں، ہو بھی آتے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں گا، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ آپ کی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے کہ آپ گئے بھی سے آئے بھی سے۔ تیسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ دعا قبول ہونے کی بجائے اس دعا کی وجہ سے اللہ تم سے مصیبت ٹالتا ہے۔ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کئی لوگ زخمی ہیں، کوئی تڑپ رہے ہیں، کوئی مر گئے ہیں، اور یہ ٹھیک ٹھاک بچ گیا ہے۔ اب اس کو وہ چیز تو نہیں ملی جو اس نے مانگی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت سے اسے بچا دیا۔ تو یہ قبولیت دعا کے کچھ احکامات ہیں۔ اگلی آیت وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ رمضان کے احکام بتدریج آئے، تقریباً سارے احکام ایسے آئے ہیں، نمازیں بھی بتدریج آئی ہیں، باقی احکام بھی شریعت کے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے آئے ہیں۔ ابتدا میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم تھا 24 گھنٹے کا روزہ، شام کو روزہ کھولا، جب تک جاگتے ہو کھاؤ پیو رہو، جب آپ سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلے دن شام کو آپ نے روزہ کھولنا ہے۔